المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے۔ بس جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے وہ صاف صاف صبح کی روشنی کے مثل ظاہر ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے خلوت کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت فرمایا کرتے تھے، اور وہاں آپ کئی رات لگاتار عبادت کیا کرتے تھے، بغیر اس کے کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آتے، اور اسی قدر زیادہ راہ بھی لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے زور سے بھیجا، یہاں تک کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور تھوڑا زور سے بھیجا، یہاں تک کہ مجھے تھوڑی سی اور تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پھر پکڑ لیا اور مجھے تھوڑا زور سے آواز دی اور کہا کہ اقرا بسمی ربکی، اپنے پروردگار کے نام کی برکت سے پڑھیے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور یقین کر لیں کہ آپ کا پروردگار بہت بڑا بزرگ ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس واقعے کے سبب سے مارے خوف کے کانپنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے خوف جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سب حال جو غار میں گزرا تھا بیان کر کے کہا کہ بلا شبہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بولیں کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں کما کے دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلیں اور ورقہ بن نوفل بن اسد ابن عبدالعزیز، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے، کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں، اور ورقہ وہ شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور عبرانی کتاب لکھا کرتا تھا، یعنی جس قدر اللہ کو منظور ہوتا تھا انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتا تھا، اور بڑا بوڑھا آدمی تھا کہ بینائی جا چکی تھی۔ تو اس سے المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حال سنو۔ ورقہ بولے، اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کر دیا۔ تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اے کاش میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، اور اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بہت تعجب سے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بات بیان کی اس سے ہمیشہ دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور مل گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بھرپور طریقے سے مدد کروں گا۔ مگر چند ہی روز گزرے تھے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی، اور وحی کی آمد عارضی طور پر چند روز کے لیے رک گئی۔